سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 سے درس ہوگا اور سورۃ الحج کا رکو نمبر 5، 17ویں پارے کا رکو نمبر 12۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک گروہ کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ لوگ اللہ کا نام ذکر کریں ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت جو جانور اللہ نے انہیں روزی دی، یعنی جو جانور بہیمۃ الانعام، بے زبان جانور اللہ نے انہیں کھانے کے لیے دیے، ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام ذکر کرے۔ اس کے مسائل آپ سن چکے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ کوئی بھول گیا تو وہ معاف ہے، مگر جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا یا غیر اللہ کا نام لیا ذبح کے وقت تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ فَإِلَٰهُكُمْ، پس تمہارا معبود، الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے لیے تم جھک جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے محبوب آپ عاجزی کرنے والوں، تواضع کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ مخبتین، اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی انکساری کرنے والے، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسی ذکر کی لذت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ان تمام مصیبتوں پر جو ان پر آئیں۔ صبر کرنا انتہائی ضروری ہے، بے صبری سے مصیبتیں دور نہیں ہوتی بلکہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات بے صبری سے ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی وہ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وَالْبُدْنَ، اور بدنا سے مراد اونٹ، گائے، بیل، اس طرح بڑے جانور۔ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ان بڑے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، یعنی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اونٹ، گائے، بیل کس قدر بڑے ہیں، انسان اس کے سامنے کتنا کمزور ہے، مگر اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں کتنا نرم کیا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، دنیاوی نفع ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، پس اللہ کا نام ذکر کرو تم ان جانوروں پر۔ صواف جانور کی اس حالت کو کہتے ہیں جب جانور کا ایک پاؤں باندھ دیا جائے اور 3 پاؤں اس کے کھلے ہوں۔ اونٹ کے لیے ایسا کرنا سنت مبارکہ ہے کہ اونٹ کو نہر کیا جائے تو ایک پاؤں باندھ دیا جائے اور 3 پاؤں کھلے رکھے جائیں اور پھر نہر کیا جائے، تو اس حالت کو صوافہ کہتے ہیں۔ تو اس حالت میں تم انہیں ذبح کرو اور یعنی نہر کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ جانور اپنے پہلو پر گر جائیں، جب اونٹ کا نہر کیا جاتا ہے، خون زیادہ بہنے کے بعد وہ گر جاتا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، بس تم اس سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ اس شخص کو جو قانع ہے، وہ ضرورت مند ہے لیکن مانگتا کسی سے نہیں ہے، والمعتر، اور وہ شخص جو ہے ضرورت مند اور اپنی ضرورت کا اظہار بھی کرتا ہے، تو دونوں کو تم اس میں سے کھلاؤ۔ کذالک، اسی طرح، سخرناها لکم، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا،
ایک چھوٹا سا چیتا ہے، اس پر قابو پانا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے. بڑے بڑے بیل ہیں، بڑے بڑے اونٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں بقرعید میں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں، ان جانوروں کا خون تو زمین پر بہہ جاتا ہے، اور ان جانوروں کا گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں، مسلمانوں کو کھلاتے ہیں. تو یہ جانور ذبح کیوں کیے جاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کے گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتے. ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اخلاص و تقوی پہنچتا ہے. یعنی جو اللہ کی محبت میں تم نے اللہ کے حکم پر جانور ذبح کیے، وہ محبت، وہ اخلاص، وہ تقوی، وہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو اخلاص قربانی میں انتہائی ضروری ہے. بڑی سے بڑی قربانی پیش کی جائے، اگر اخلاص نہ ہو، مقصود نام و نمود ہو، تو پھر ثواب نہیں ہے. مشرکین مکہ جب حج کے بعد قربانی کرتے تو اس کے خون کو وہ جمع کرتے، اور یہ خون وہ مکہ مکرمہ میں جا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر مل دیتے، اور وہ سمجھتے کہ خون بیت اللہ پر لگے گا تو یہ خون پہنچ جائے گا. تو فرمایا یہ خون نہیں پہنچتا، یہ گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے. اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کبھی بلڈنگ بناتے ہیں اور کوئی تعمیر کرتے ہیں تو بلڈنگ کی بنیادوں میں جانور ذبح کر کے اس کا خون بہاتے ہیں، اور وہ ذہن یہ رکھتے ہیں کہ یہ بنیادیں خون کی پیاسی ہیں، اور خون ہم بنیادوں میں ڈال دیں گے تو آفات و بلیات سے بچیں گے. یہ ہندوانہ ذہنیت ہے. ہم اللہ کی راہ میں جب قربانی کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی کریں، یہ قربانی مقبول ہے تو ہر صدقہ اور ہر خیرات بلاؤں سے اور بیماریوں سے بچاتا ہے. اسی طرح کالا بکرا، یہ کالی مرغی دینا ہی ضروری نہیں ہے، آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. جو بھی آپ صدقہ کریں، جو بھی خیرات کریں، حدیث پاک کے مطابق وہ بلا کو اور مصیبت کو، بیماری کو دور کرتا ہے. بس اللہ تعالی کی بارگاہ میں اخلاص ہونا چاہیے. کذالک، اسی طرح سخرھا لکم، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے قابو میں کیا. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر جو پڑھا جاتا ہے، اس بات پر، اس کے شکرانے میں کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. یہاں ہدایت سے مراد جانور کو پالنے، اسے گرانے، اسے ذبح کرنے کا عقل و شعور عطا فرمایا. وبشر، اور خوشخبری سنائیے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی ایمان والوں سے بلاؤں کو دور فرما دے گا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ نیکی کی برکت سے مصیبتیں آنے سے پہلے ٹل جاتی ہیں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالی ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا. خوان خیانت کرنے والا، کفور ناشکرا.